پرستی کربلا ہے، کربلا بھی دین ہے، کربلا بھی دین ہے، کربلا سکین نہیں جو ہے کہ کربلا میں جو لوگ آئے تھے کسی پر بھی بھروسہ کر کے نہیں آئے تھے، فقط پروردگار پر بھروسہ فقط صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے آئے۔ اور جب اللہ پر بھروسہ کر کے آئے انسان تو یہ نہیں ہے کہ نعمتیں آ جائیں تو اچھا لگے، مصیبتیں آ جائیں تو برا لگے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے آیا ہے تو کربلا کی مصیبتیں بھی کربلا والوں کو اچھی لگ رہی ہیں۔ مصیبتیں ہیں، سختیاں ہیں، درد ہے، تکلیف ہے، لیکن یہ ساری تکلیفیں اچھی لگ رہی ہیں۔ اگر اچھی نہ لگتی تو کون سی ماں حاضر ہوگی جو اپنے بچے کو مقتل میں بار بار بھیجتی رہے؟ اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ 13 سال کا بچہ مقتل سے نکلنے لگا تو سفید کرتا پہنے ہوئے تھا، اور کہتا کہ مجھے ابھی تک یاد، یہ جملہ روایت کا، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بچہ اتنی تیزی سے آنا چاہتا تھا کہ اس کے نالین کا بائیں پیر کا تسمہ کھلا ہوا تھا، نہیں باندھ سکا تھا۔ یعنی شوق شہادت اتنا زیادہ تھا، اس قدر شوق اور عشق کے ساتھ میدان میں آنا چاہتا تھا کہ پیر کے جوتوں کا تسمہ بھی باندھنا گوارا نہیں، کہ میدان میں آ گیا۔ کربلا عشق کی معراج ہے، کربلا کا ہر منظر، کربلا کا ہر فیصلہ عاقلانہ ہے اور ہر عمل عاشقانہ ہے۔ عشق عجب عاشقانہ انداز اپنایا گیا ہے، پوری کربلا میں عجب عاشقانہ انداز ہے، بچوں کا، ماؤں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، خاندان بنی ہاشم کا، اصحاب کا، انصار کا۔ ادھر سامنے جو لوگ آئے ہیں وہ پیسے لینے کے لیے، چند سکے لینے آئے ہیں، تاجرانہ عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کربلا میں تجارت کرنے جو لوگ آئے ہیں وہ یزید کے لشکر میں ہے، کربلا میں عشق کرنے جو آئے ہیں وہ حسین ابن علی کے لشکر میں۔ تجارت نہیں ہے، زندگی تجارت نہیں ہے۔ بازار میں تجارت کر لیں لیکن زندگی کو تجارت نہیں بنایا جائے۔ زندگی عشق کے ساتھ، علم حاصل کرنا ہے تو عشق کے ساتھ علم حاصل کیا جائے۔ کالج یونیورسٹی پڑھنے جا رہے انسان تو عشق کے لیے عاشقانہ طور پر پڑھے، عاشقانہ طور پہ ماں باپ کی خدمت کرے، عاشقانہ طور پر گھر والوں کی خدمت کرے، عاشقانہ طور پہ کام کرے، عاشقانہ طور پر خاص کر اگر ہر جگہ تجارت کر بھی لی ہے تو جب دین میں آئے تو عاشقانہ طور پر دینداری کرے، دین میں تجارت نہ کرے، عزاداری میں تجارت نہ کرے، غم حسین ابن علی میں تجارت نہ کرے، نہ مجلس سننے والے تجارت کرے نہ مجلس پڑھنے والے تجارت کرے، ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا معراج عشق ہے، کربلا عشق کی سرزمین ہے۔ کربلا میں ایسے عاشق لوگ آئے تھے جو عشق کی آخری منزلیں طے کرتے چلے گئے، کہیں بھی انہیں روکا نہیں جا سکا۔ تاجروں کو روکا جا سکتا ہے، تجارت کرنے والا حساب کر رہا ہوتا ہے، کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں تک جائیں کہ ہمارا فائدہ ہے، صرف وہیں تک آئیں گے جہاں تک ہمارا فائدہ ہوگا۔ جہاں اپنا فائدہ نقصان میں تبدیل ہونے لگے وہیں کتنا بھی بڑا قدم اٹھانا ہو ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کوفے والے حسین ابن علی کو 40,000 سے زیادہ انہوں نے خط لکھا، حسین ابن علی کو بلانا چاہ رہے تھے، لیکن کہاں تک؟ جب تک کہ ان کا اپنا فائدہ تھا۔ لیکن جب فائدہ نقصان میں تبدیل ہونے لگا تو سب نے حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 18,000 لوگوں نے، یا بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ لوگوں نے آ کر نمائندہ حسین جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی، لیکن تاجرانہ نگاہ سے بیعت کی تھی۔ اگر عاشقانہ بیعت کی ہوتی تو کبھی مسلم کو تنہا نہ چھوڑتے۔